لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مادی معہود و مسیح موعود اس آیت کریمہ کی تشریح میں فرماتے ہیں، وہ جو انسانوں کا پروردگار اور انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا خدا ہے، میں وسوسہ انداز خناس کے وسوسوں سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ خناس جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو جنوں اور آدمیوں میں سے ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اس خناس کی وسوسہ اندازی کا وہ زمانہ ہوگا کہ جب اسلام کے لیے نہ کوئی مربی اور عالم ربانی زمین پر موجود ہوگا اور نہ اسلام میں کوئی حامی دین بادشاہ ہوگا۔ تب مسلمانوں کے لیے ہر ایک موقع پر خدا ہی پناہ ہوگا، وہی خدا، وہی مربی، وہی بادشاہ، اور بس۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، اب واضح ہو کہ خناس شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی جب شیطان سانپ کی صورت پر قدم مارتا ہے اور کھلے اقرا اور جبر سے کام نہیں لیتا اور سراسر مکر و فریب اور وسوسہ اندازی سے کام لیتا ہے اور اپنی نیش زنی کے لیے نہایت پوشیدہ راہ اختیار کرتا ہے، تب اس کو خناس کہتے ہیں۔ عبرانی میں اس کا نام نخاش ہے۔ چنانچہ توریت کی ابتدا میں لکھا ہے کہ نخاش نے حوا کو بہکایا اور حوا نے اس کے بہکانے سے وہ پھل کھایا جس کا کھانا منع کیا گیا تھا، تب آدم نے بھی کھایا۔ سو اس صورت الناس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی نخاش آخری زمانہ میں پھر ظاہر ہوگا۔ اسی نخاش کا دوسرا نام دجال ہے۔ یہی تھا جو آج سے 6000 برس پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ٹھوکر کھانے کا موجب ہوا، اور اس وقت یہ اپنے اس فریب میں کامیاب ہو گیا تھا اور آدم مغلوب ہو گیا تھا۔ لیکن خدا نے چاہا کہ اسی طرح چھٹے دن کے آخری حصے میں آدم کو پھر پیدا کر کے، یعنی آخر 1000 ششم میں، جیسا کہ پہلے وہ چھٹے دن میں پیدا ہوا تھا، نخاش کے مقابل پر اس کو کھڑا کرے، اور اب کی دفعہ نخاش مغلوب ہو اور آدم غالب۔ تو خدا نے آدم علیہ السلام کی مانند اس عاجز کو پیدا کیا اور اس عاجز کا نام آدم رکھا، جیسا کہ براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے، اردت ان استخلف فخلقت آدم، اور نیز یہ الہام خلق آدم فاکرمہ، اور نیز یہ الہام کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ۔ اور آدم علیہ السلام کی نسبت توریت کے پہلے باب میں یہ آیت ہے، تب خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنا دیں۔ دیکھو توریت باب اول آیت 26۔ اور پھر کتاب دانییل باب 12 میں لکھا ہے، اور اس وقت میکائیل جس کا ترجمہ ہے خدا کی مانند، وہ بڑا سردار جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، یعنی مسیح موعود آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ بس میکائیل یعنی خدا کی مانند در حقیقت توریت میں آدم کا نام ہے، اور حدیث نبوی میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ مسیح موعود آدم کے رنگ پر ظاہر ہوگا، اسی وجہ سے آخری 1000 ششم اس کے لیے خاص کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بجائے روز ششم ہے،
یعنی جیسا کہ روز ششم کے آخری حصے میں آدم پیدا ہوا، اسی طرح 1000 ششم کے آخری حصے میں مسیح موعود کا پیدا ہونا مقدر کیا گیا۔ اور جیسا کہ آدم نخاش کے ساتھ آزمایا گیا، جس کو عربی میں خناس کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام دجال ہے، ایسا ہی اس آخری آدم کے مقابل پر نحاش پیدا کیا گیا، تا وہ زن مزاج لوگوں کو حیات ابدی کی تما دے، جیسا کہ حوا کو اس سانپ نے دی تھی، جس کا نام تو ریت میں نخاش اور قرآن میں خناس ہے۔ لیکن اب کی دفعہ مقدر کیا گیا ہے کہ یہ آدم اس نحاش پر غالب آئے گا۔ غرض اب 6000 برس کے اخیر پر آدم اور نحاش کا پھر مقابلہ آ پڑا ہے، اور اب وہ پرانا سانپ کاٹنے پر قدرت نہیں پائے گا جیسا کہ اس نے حوا کو کاٹا اور پھر آدم نے اسی زہر سے حصہ لیا، لیکن بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ اس سانپ سے بچے کھیلیں گے اور وہ ضرر رسانی پر قادر نہیں ہوگا۔ قرآن شریف میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ کو الظالین پر ختم کیا اور قرآن کو خناس پر، تا دانش مند انسان سمجھ سکے کہ حقیقت اور روحانیت میں یہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ تحفہ گولڑویہ صفحہ 106۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں 4 صورتیں ہیں جو بہت پڑھی جاتی ہیں، ان میں مسیح موعود اور اس کی جماعت کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس میں ہمارے دعوے کا ثبوت ہے۔ سورہ جمعہ جس میں وہ آخرین منہم مسیح موعود کی جماعت کے متعلق ہے، یہ ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ کہف جس کے پڑھنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اس کی پہلی اور پچھلی 10 آیتوں میں دجال کا ذکر ہے۔ آخری صورت قرآن کی جس میں دجال کا نام خناس رکھا گیا ہے، یہ وہی لفظ ہے جو عبرانی میں توریت میں دجال کے واسطے آیا ہے، یعنی نحاش۔ ایسا ہی قرآن شریف کے اور مقامات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ الحکم جلد 5 مورخہ 24 جنوری 1901۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔